پیسہ کماؤ، حلال پیسہ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، میں پیسے کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن جب پیسہ 1000 کوششوں کے باوجود، 1000 محنتوں کے باوجود، ساری تگ و دو کرنے کے باوجود نہ ملے تو اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو، کبھی کبھار اپنی اس وجود پہ بھی نظر ڈال لیا کرو، تمہارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، بیماریوں سے محفوظ ہو، صحت سلامت ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، لاکھوں لاکھ کماتے ہیں، لیکن لاکھوں لاکھ ان کے ڈاکٹر کے پاس روزانہ چلے جاتے ہیں، تو ایسے پیسے لے کر کے کیا کرنے ہیں؟ ہمارے ہاں تو نعمت صرف بنگلے، گاڑیاں، پیسے، دولت ہی سمجھے جاتے نا بھائی۔ پوچھا جائے زندگی کیسی چل رہی ہے تو اگر نوکری ہے، اچھا بزنس ہے، کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، پیسے آ رہے ہیں، بنگلے گاڑیاں ہیں، تو بڑے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں حضرت زندگی سیٹ ہے۔ آج لوگ بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں، تب دروازے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن میرے بھائی صرف بنگلے، گاڑیاں، روپیہ، پیسہ اور یہ اونچی بلڈنگیں ہی اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اس دور میں جب طرح طرح کی بیماریاں، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان بیماریوں کے دور میں اگر اللہ نے ہمیں صحیح تندرستی عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں یقیناً پیسہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ حلال کمائی، پیسے بھی، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ یہ جمعہ کے دن جب آؤ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی دھرتی میں پھیل جاؤ اور جا کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال حاصل کرو، محنت کرو، فاوڑے چلاؤ، رکشے کھینچو، پسینہ بہاؤ، اور اپنے بچوں کو حلال روٹی لا کر کے کھلاؤ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دولت، پیسے بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی فضل ہے، صرف بنگلے گاڑیاں ہی فضل ہیں، وہ علم کی قدر نہیں کرتے، وہ عزت کی قدر نہیں کرتے، وہ شہرت کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھو ایک بندہ تمہارے علاقے کا بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، نوکر چاکر ہیں، خادم و خدام ہیں، بنگلے گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے نا تو لوگ من میں گالیاں دیتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے بڑا فرعون اپنے آپ کو بنتا ہے، ان کو لوٹا ان کو لوٹا، زمینیں ہڑپ کر کے آج یہ وقت کا بڑا سیٹ بن گیا ہے، تو اس کے پاس پیسے، دولت، مال، بنگلے، گاڑیاں سب کچھ ہیں، لیکن باہر نکلتا ہے نا تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ جو گھر میں اگرچہ نمک روٹی کھاتا ہے لیکن باہر نکلتا ہے نا تو لوگ عزت سے سلام کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کا فضل کس پر ہے؟ اس وقت کے امیر پہ ہے جس کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، یا اس غریب پر ہے جو گھر میں نمک روٹی کھاتا ہے لیکن باہر نکلتا ہے تو لوگ عزت سے سلام کرتے ہیں؟ کس پہ ہے اللہ کا فضل؟ تو پیسے، دولت، بنگلے، گاڑیاں ہی اللہ کا فضل نہیں ہے۔ آج کے اس مطلب پرست دنیا میں 4 مخلص رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ ہیں نا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ 4 مخلص دوست ہیں آپ کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ کی صحت سلامت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ماں باپ کا سایہ سر پر برقرار ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ 4 اساتذہ آپ کے، ٹیچرز، 4 بزرگ آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی کمائی ہے آپ کے لیے۔ میرے بھائی صرف پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھو میں نے ایک بادشاہ کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ تھا نا، ایک بادشاہ تھا، اس کے داڑھ میں درد پیدا ہو گیا، داڑھ میں۔ اب اس نے بڑے بڑے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو، بڑے بڑے اطباء کو دکھایا، لیکن کوئی علاج نہیں کر پایا اس کا، وہ داڑھ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اب اتنا خطرناک درد ہوا اس کے داڑھ میں، اللہ جانے کون سی بیماری لگی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا بھائی، اس کے لیے محل میں روزانہ دسترخوان سجایا جاتا، نرم سے نرم غذائیں پکا کر کے، اچھی اچھی غذائیں لا کر کے سجا دی جاتی دسترخوان پہ، اور کہا جاتا اب کھاؤ۔ بڑا نرم لقمہ ہوتا، لیکن پھر بھی جیسے وہ لقمہ اٹھا کر کے للچائی ہوئی نظروں سے وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتا، اور اٹھا کر کے جیسے منہ میں لقمہ رکھتا نا، جیسے ہلکا سا دباتا اس کی چیخ نکل جاتی اور ایک لقمہ بھی نہیں کھا پاتا۔ اب چمچ سے لوگ اس کو کھانا دے رہے ہیں، چمچ سے پانی پلا رہے ہیں، وہ لقمے چبانے کی لذت سے محروم ہو گیا۔ بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی علاج نہیں کر پایا۔ ایک دن وہ اپنے محل میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
اچانک اس نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو دیکھا سڑک پہ ایک مزدور کام کر رہا ہے. سڑک پہ وہ مزدور نا ہوتے نہیں، مزدور اپنے ساتھ کھانا کپڑے میں باندھ لے کر کے جاتے ہیں تھیلی میں. وہ مزدور اپنے ساتھ کھانا لے کر کے آیا تھا، اور جب کڑی محنتوں کرنے کے بعد جب سخت بھوک لگتی ہے نا، اللہ کی قسم اس وقت چٹنی روٹی بھی جو مزہ دیتی ہے وہ بادشاہوں کے دسترخوان کے اعلیٰ قسم کے کھانے بھی مزہ نہیں دے پاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا، وہ بادشاہ نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو دیکھا وہ مزدور کام کر رہا ہے. کڑی دھوپ ہے، چنچلاتی ہوئی دھوپ ہے، پسینے سے شرابور ہے. کام کرتے کرتے مزدور تھک گیا. دوپہر کا وقت ہوا، مزدور کو بھوک لگی. کہتے ہیں اس نے اپنا پوٹلا کھولا اور دیکھا کہ چند روٹیاں ہیں، اس پہ اس نے چٹنی اور وہ اچار ٹائپ کی کوئی چیز تھی رکھ کر کے لایا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ روٹی بھی جو ہے گل گئی تھی اور ادھر ادھر جھول رہی تھی، لٹک رہی تھی. لیکن اس نے جیسے وہ اپنا تھیلی کھولا نا، کھانے کی تھیلی کھولی، اس کی خوشبو سے ہی سن کر کے اس نے کہا الحمدللہ. سب سے پہلے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد اسی سڑک پہ، کچی سڑک پہ وہ پالٹھی مار کر کے دھول میں بیٹھا اور اس نے وہ دسترخوان اپنا کھولا، اپنا تھیلی کھولی کھانے کی. اور اس کے بعد جب اس نے کھانا شروع کیا، اتنی رغبت سے، اتنے مزے لے لے کر کے، اور وہ بھی چونکہ مزدور تھا، ابھی کام میں لگنا تھا، اس لیے جلدی جلدی کھا رہا تھا. ایک لقمہ منہ میں تھا، ایک لقمہ ہاتھ میں تھا، اور تیسرے لقمے پہ وہ نظر جمائے ہوئے تھا، اور بڑی دلچسپی سے، بڑی رغبت سے وہ کھا رہا تھا کھانے. بادشاہ نے جب اس مزدور کو دیکھا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رو کر کے کہا کاش اللہ مجھے اس مزدور جیسی زندگی عطا فرما دیتا. وقت کا بادشاہ ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کاش تو مجھے اس مزدور جیسی زندگی عطا فرما. اس کے خادموں نے سنا، کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، اتنی دولت اللہ نے، سلطنت آپ کو عطا کی ہے، اور آپ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ مزدور والی زندگی مل جائے. تو کہا اس دولت کو لے کر کے کیا کرنا ہے، اس بادشاہت اور اس سلطنت کو لے کر کے کیا کرنا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن ایک لقمہ کھانا کھانے سے میں محروم ہوں، ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا. تو یہ بادشاہت، یہ سونے چاندی، یہ ہیرے جواہرات کیا کرنے ہیں اسے؟ اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری ساری دولت لے لے لیکن میرے داڑھ کا درد ٹھیک کر دے. ایک داڑھ کا درد. میرے بھائی آج ہم لوگ اس صحت کی، اس اللہ کے دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک صحت ہے اور دوسری چیز ہے خالی وقت. یہ بہت بڑی دولت ہے لیکن ہم نہ خالی وقت کی قدر کر رہے ہیں اور نہ صحت کی قدر کر رہے ہیں. بس پیسہ 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 کماؤ، حلال پیسہ جتنا کما سکتے ہو کماؤ. میں پیسے کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن جب پیسہ ہزار کوششوں کے باوجود، ہزار محنتوں کے باوجود، ساری تگ و دو کرنے کے باوجود نہ ملے تو اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو. کبھی کبھار اپنی اس وجود پہ بھی نظر ڈال لیا کرو. تمہارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، بیماریوں سے محفوظ ہو، صحت سلامت ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ورنہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، لاکھوں لاکھ کماتے ہیں لیکن لاکھوں لاکھ ان کے ڈاکٹر کے پاس روزانہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے پیسے لے کر کے کیا کرنے ہیں میرے بھائی؟ 10 روپیہ تمہیں ملتا ہے لیکن 10 کماتے ہو، 10 اپنے آپ پر، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس کی قدر کرو یار. اپنی صحت کی اللہ نے عزت دی ہے. 4 لوگوں میں گنے جاتے ہو، 4 لوگ تمہیں عزت سے تمہارا نام لیتے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. صحت سلامت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کریم ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.